ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کی 54ویں آیت کا آخری حصہ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہ من عمل منکم وسواء وجاہلۃ من بعد ثم تاب من بعد اصلح فانہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عام انسانوں سے فرماتے ہیں کہ انا من عمل منکم، تم لوگوں میں جو کوئی بھی کچھ عمل کرتے ہیں وہ عمل گناہ ہو، احکام کی خلاف ورزی ہو اللہ کی، سواء بجاہلۃ، گناہ ہو یا کوئی ایسا عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہو، جو آپ لا علمی سے کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے کوئی گناہ کا کام آپ سے سرزد ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اور پھر جب تم ثم تاب من بعدہ، احساس ہو جاتا ہے تم کو، اور تم جو ہے اس کی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو فنہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ کو آپ بالکل غفور، معاف کرنے والا اور رحمت والا پائیں گے. تو انسانوں کی، ہم لوگوں کی جو ہے اکثر غلطیاں سہواً ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے. آج کا موضوع جو ہے ماشاء اللہ سے اسی طریقے سے آج کل کے ہمارے نوجوانوں کے اندر جو بے راہ روی پیدا ہوئی ہے، وہ لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں.
تو آج کے ہمارے مقرر جو ہے سلطان محی الدین صاحب، یہ جانی پہچانی ہماری شخصیت ہیں، یہاں پر کئی مرتبہ انہوں نے مخاطب بھی کیا ہے ہم سب کو. تو یہ جو ہے یہ کریں کہ سیرت النبی کے لیے مطلوبہ جو ہے نوجوان کیسے ہونی چاہیے. مطلوبہ نوجوان سیرت النبی کی روشنی میں آپ اس کے اوپر جو ہے روشنی ڈالیں گے. آج کی محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں 30 اگست بعد نماز عصر منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ شریعت انفارمیشن کی 822ویں نشست ہے، اور اس کو جو ہے ہمارے سلطان محی الدین صاحب مخاطب کریں گے. میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور جو ہے صحیح رہنمائی ہمارے نوجوانوں کی کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قومی انما ھذہ الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. معزز بزرگان ملت اور مسجد عالیہ کے ذمہ داران، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اعزاز عطا فرمایا. وہ اعزاز یہ ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا. دوسرا اعزاز ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ کام اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام انجام دیتے تھے اس کی کچھ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے کہ وہی کام جو کسی زمانے میں انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، آج بحیثیت امت مسلمہ کے ایک فرد کے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہی کام ہمیں کرنا ہے. عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ ابھی آپ نے عنوان سماعت فرمایا، اسلام کا مطلوبہ نوجوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، یعنی اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نوجوانوں کا کیا مقام و مرتبہ رہا، اور آپ کی دعوت سے کس طریقے سے لوگ متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے والے لوگوں میں کس عمر کے لوگ اس کے اندر زیادہ شامل رہے. اور اس حیثیت سے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری امت کے جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کے لیے بڑی رہنمائی اس کے اندر ملتی ہے. ابھی میں نے سورہ مومن کی آیت نمبر 39 اور 40 کی تلاوت کی. یہ کچھ نوجوان تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد فرعون نے جب ان کو دھمکی دی اور فرعون کے دربار میں جب ان کو للکارا، جب تک کہ یہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھے تھے، انہیں بھرے دربار میں اعلان کر دیا کہ ہم اب اپنے ایمان کو چھپا کر نہیں رکھیں گے بلکہ ظاہر کریں گے. فرعون نے یہ کہا کہ مخالف سمتوں سے ہم تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے. انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس موقع پر جو بات انہوں نے کہی اس کی تقریر کا کچھ حصہ ہے یہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے بات قرآن مجید میں اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اور ہم اکثر اس آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کی ترجمانی اس طریقے سے کرتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی قوم کے لوگوں سے میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ ذرا اس پس منظر میں غور کیجئے۔ ایک انسان جب نوجوان ہوتا ہے، اس کی قوتیں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، دماغ بہت تیز چلتا ہے، ہاتھ پیر کے حرکتیں بہت تیز ہوتی ہیں، بولنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، مختلف صلاحیتیں اپنے شباب پر ہوتی ہیں۔ اس موقع پر اکثر انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ کبھی مجھے مرنا بھی ہے، کبھی اس دنیا سے گزرنا بھی ہے، بلکہ اس عمر میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بہت لمبی عمر باقی ہے۔ لیکن اس پس منظر میں آپ غور کیجئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یا قومی انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، تھوڑی ہے۔ اگر 16 سال 17 سال 18 سال کے نوجوان کے سامنے جب یہ بات رکھی تو وہ تو ہنسے گا، مذاق اڑائے گا، ارے کیا بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اس عمر سے گزر کے آئے ہوئے ہیں۔ ہم کو ذرا خود اپنی ذرا سا پلٹ کے اس 16-17 سال کی زندگی کو ایک بار ذہن میں تازہ کیجئے۔ جب ہم کیسے تھے کہ جینے کی بھی خواہش تھی، کمانے کی بھی خواہش تھی، شادی کی بھی خواہش تھی، دنیا بھر کی خواہشات کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہماری عمر بڑی ہو رہی ہے، بڑھ رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں۔ اور جو ہی شادی ہوئی اس کے بعد 30-35 سال ہماری زندگیوں سے ایسے نکلے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسا معلوم ہوا کہ ہم سوئے اور صبح اٹھ گئے۔ اب وہ تصور کو سامنے رکھ کر کے نوجوانوں کے سامنے یہ بات ہمیں رکھنی ہے کہ قرآن مجید کی یہ بات کتنی اہم ہے کہ ھذہ الحیات الدنیا متاع، کہ دنیا کی زندگی متاع کے سوا کچھ نہیں، چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ ہمیشہ کی قیام کی جگہ آخرت ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارُ، قرار والی زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہو سکتا ہے کہ 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال تک بھی زندہ رہے، لیکن زندہ رہنے میں اور جوانی کی زندگی، ان دونوں کا تو بہت بڑا فرق ہے۔ جوانی میں کوئی درد بھی نہیں ہوتا تھا، بہت چھلانگیں بھی لگا دیتے، گرتے اور پڑتے بھی تو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا، جس تیزی سے گرتے اس تیزی کے ساتھ اڑ بھی جاتے تھے۔ تو وہ سب چیزیں اگر اپنے ذہن میں رکھ کر کے آپ غور کریں کہ آج ہماری زندگی کا کیا حال ہے، کہ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ ایک زمانہ وہ تھا ہمارے جسم کا ہر عضو ہم جو چاہتے تھے وہ ہوتا تھا۔ آج حال ہمارا یہ ہے، ہر عضو اب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ابھی ہم کچھ کرنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہاتھ اٹھانا، اب یہ سب مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی جو چیز ہم سیکنڈز میں کر لیا کرتے تھے، اب ایک پر گاڑی پر بیٹھنا بھی ایک وقت، یہ ہے کرسی پہ بیٹھنا بھی ایک مسئلہ بنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ زندگی تم کو آخرت میں نہیں ملے گی، جو تکلیف دہ زندگی جسے کہہ سکتے ہیں، جس کے ساتھ جو ہے بیماریوں کی ایک انبار ہو، بلکہ وہ زندگی جس میں دوڑتے بھاگتے، ہنسی خوشی، ہمارے آنکھ بھی جوان، ہماری زبان بھی جوان، ہمارے کان بھی جوان، ہمارے جسم کے اعضاء پورے جوان۔ تو جنت میں جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ جو دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو کہا کہ ان الآخرۃ ہی الدار القرار، کہ وہ قرار والی زندگی کے اندر وہ نوجوانوں کی زندگی ہوگی، بوڑھوں کی زندگی نہیں۔ اب تو انسان زندگی سے بھی پناہ مانگتا ہے کہ جتنا جلدی بلاوا آ جائے اچھا ہے، کتنے دن جئیں گے۔ اب اس لیے کہ ہر دن کچھ نہ کچھ ایک نیا مسئلہ آتا ہی رہتا ہے، کبھی صحت کا ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا آئی،
آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میرے حق میں آپ دعا کیجئے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو عذرائے مذاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ پھر صحابہ سے کہا کہ نہیں، اس خاتون کو بلاؤ کہ بوڑھی جنت میں جا کے کیا کرے گی بھائی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ گی جنت میں ضرور، لیکن جوان ہو کر کے جاؤ گی۔ اس لیے جو جوانی میں کھانے پینے دوڑنے کا جو اصل مزہ ہے وہ تو جوانی کا ہے۔ یہاں کی جوانی کیا ہے؟ بہت ٹیمپروری ہے، دیکھے دیکھے تک گزر جاتی ہے، اور بالکل ایسے گزر جاتی ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کتنے دن گزر گئے اس کے۔ اور ہمیشہ انسان کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے کہ ابھی میری زندگی بڑی ہو رہی ہے، بلکہ اگر ہم کبھی وہ جو ٹیبل کیلنڈر ہوتا تھا، روزانہ ایک صفحہ ہم پھاڑتے تھے، اس پہ اگر آپ غور کریں گے تو روزانہ ایک صفحہ جب پھٹتا ہے تو پیپر کم بڑھتے نہیں بلکہ کم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری زندگی کا ایک ایک صفحہ جو ہے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور نئی زندگی کی طرف ہماری دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو شرط بتائی گئی ہے، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ۔ دیکھیے قرآن مجید میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر صرف مردوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور مردوں میں خود بخود عورتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہاں جہاں پر انسان کو تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ خواتین کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے، من ذکر نہ انثیٰ، مرد ہو کہ عورت ہو۔ لیکن کیا ہے وہ کہ اگر انہوں نے نیک عمل کرے گی، نیک رویہ زندگی گزارے گی، اچھی زندگی گزارو گی، اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ زندگی اگر تم گزارو گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرط صرف یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِن۔ وَهُوَ مسلم نہیں کہا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مسلم کے معنی یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد ایک شخص مسلم ہو جاتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اعمال کیسے ہیں کیا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایک مسلمان قبرستان میں اس کو دفنایا جائے گا، ایک مسلم لڑکی سے اس کی شادی ہوگی، ایک وراثت میں اس کا حصہ ملے گا، دنیاوی اعتبار سے جتنے اسٹیٹس ایک مسلم کو ملنے چاہیے وہ سارے ملیں گے قانونی اعتبار سے۔ لیکن اس بنیاد پر کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس بنیاد پر آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔ اس جنت کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے کہ مسلم کو پھر مومن ہونا پڑتا ہے، یعنی اپنے ایمان کا وہ ثبوت دے۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ ایمان لا کر کے چند ہی لمحات نہیں گزرتے کہ اذان کی آواز آتی ہے، اور اس نے اس اذان کی آواز کے ساتھ اس کے پر لبیک کہا تو وہ مومن کی طرف بڑھا، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا، اور اسے پیچھے ہٹ گیا، اگر نہیں گیا تو اس نے ایمان کا ثبوت نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری جوانی کی جو زندگی ہے وہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کو تم ابدی زندگی بنانا چاہتے ہو، ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِن، تم مومن بن جاؤ۔ أُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت میں داخلہ کیا جائے گا اور ان کو رزق دیا جائے گا، خالی رزق نہیں، بغیر حساب، جتنا چاہے اتنا، جیسا چاہے ویسا۔ قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں ایک جگہ پہ بات آئی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے، ہر وہ چیز جس کی تم خواہش کرو گے، ہر وہ چیز تمہارا ذہن کرے گا، ہر وہ چیز تم مانگو گے، وہ تمہارے لیے جنت میں حاضر کی جائے گی۔ یہاں اس چھوٹی سی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھی سالوں محنت کرنی پڑتی، سالوں محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اب اس پر غور کیجئے کہ آخر اس عنوان کے انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق جو دنیا کے پاپولیشن پر جو نظر رکھتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت نوجوانوں کی تعداد 50% ہے۔ اس میں بھی یہ یورپین کنٹریز اور امریکہ وغیرہ جتنے علاقے ہیں، ان سب کے اندر جو ہے نوجوانوں کی تعداد مستقل گھٹ رہی ہے اور بوڑھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے پچھلے 40-50 سال میں جو آوارہ گردی انہوں نے کی ہے، اس کے نتائج یہ ہے کہ بوڑھے بڑھ گئے ہیں، نئی نسل آئی نہیں ان کے پاس۔
اس لیے کہ رحم مادر میں بلکہ انہوں نے ایسے ہی آنے والی نسلوں کو گھٹا دیا تھا۔ اس کے مقابلے میں ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پر نوجوانوں کی تعداد بوڑھوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 70 سے 80% نوجوان اس وقت ہیں، بوڑھے کم ہیں یہاں پر۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ نوجوانوں کی جو عمر ہوتی ہے کیا چیز ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چینج لانا ہو، کوئی تبدیلی لانا ہو تو 40 سال کے بعد تو آدمی ایک سڈن اس کا مائنڈ بن جاتا ہے، 45-50 کے پاس آتے آتے ذرا سا سٹیبل ہو جاتا ہے اور 60 کے بعد پھر بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کچھ نیا کام کرنے، نئی سوچنے، نیا آگے بڑھنے، کسی چیز کو اپنے انجام تک پہنچانے کے سلسلے میں وہ جو جستجو اور طاقت جو ہوتی ہے وہ آدمی کی آہستہ تک گھٹتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جوانی کی عمر میں ایسا ہوتا ہے، فلائی کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک صالح معاشرے کی تعمیر، ایک اچھی سوسائٹی کو آپ کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں، ریکنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف نوجوان کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام جو آپ کو ملے تھے، میں آگے اس کا ذکر کروں گا، کہ وہ نوجوانوں کو آپ نے اٹریکٹ کیا، اس لیے کہ وہ پورے مکے کے حالات اپنے ذہن میں تازہ کیجئے۔ اس میں نوجوان مرد بھی تھے، نوجوان خواتین بھی تھے، صحابہ اور صحابیات دونوں نے قربانیاں دی۔ زیادہ تر ایسا ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 آدھ سال بڑے ہیں یا اصل چھوٹے ہیں یا اکثر چھوٹے ہیں، 15 سال 16 سال 18 سال کے نوجوان ہیں۔ یہ بڑی تعداد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ آج کے اس ٹاپک کے حساب سے اس حال کے اندر وہ نوجوان ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، اس لیے کہ ان کی قوتیں، ان کی صلاحیتیں، ان کی حوصلے، ان کی امنگیں، ان کی جفاکشی، ان کی عزائم، یہ بہت جوان ہوتے ہیں، اور یہی لوگ دنیا کے اندر بڑی تبدیلیاں لاتے ہیں۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر بڑا انقلاب، چاہے وہ سیاسی انقلاب ہو، چاہے وہ اقتصادی انقلاب ہو، چاہے معاشی انقلاب ہو، چاہے وہ سائنسی انقلاب ہو، اس کے اندر اہم رول جو ہے نوجوانوں کا ہوتا ہے۔ آپ رشین ریولیوشن کو آپ دیکھیں، فرینچ ریولیوشن کو آپ دیکھیں، عرب اسپرنگ کو آپ دیکھیں، اس میں سے بوڑھے لوگوں نے کام نہیں کیا ہے، اس میں تو نوجوانوں نے کام کیا ہے۔ بلکہ کسی ماہرین نے یہ بات تک کہی ہے کہ کسی علاقے کے اندر آپ مجھے لے کر کے چلیے، یہ قوم ترقی کرے گی یا تنزل کی طرف جائے گی، میں یہ بتاؤں گا اس بنیاد پر کہ ان کے نوجوان کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھوں میں پہلے۔ اگر وہ نوجوان اگر محنت کر رہے، کوشش کر رہے اور اپنے سیریسلی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں تو وہ قوم خود بخود ترقی کرے گی۔ لیکن اس کے نوجوان کھیل کود اور بیکار چیزوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں تو وہ ایسے ہی جو ہے زوال کی طرف ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے کہ کامیابی و ناکامی، ترقی و تنزل، فتح و شکست نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں، جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، ہر قسم کا بگاڑ وہاں پر موجود تھا، شراب، جوا، زنا، چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، ہر چیز وہاں پر موجود تھی۔ اس کے اندر جو تبدیلی لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بوڑھوں کو نہیں مخاطب کیا، نوجوانوں کو اٹریکٹ کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو صرف 23 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مکے اور مدینے کی پوری حالت کو چینج کر دیا، تبدیلی کر کے دیا۔ یہاں مجھے اے پی جے عبد الکلام کا ایک کوٹیشن یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ماضی میں جیتے ہیں، کچھ لوگ حال میں جیتے ہیں، کچھ لوگ مستقبل کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ ماضی کے بارے میں ہر نوجوان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو گزر چکا ہے وہ ویسٹ پیپر ہے، صرف کچرے میں ڈالنے کے قابل ہے، اس کو زیادہ آپ کتنی ہی کہانیاں سنتے رہے کوئی فائدہ نہیں، قصے کہانیاں پڑھتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو موجود ہے، پریزنٹ ہے، وہ آپ کا نیوز پیپر ہے، آج کے آپ کے حالات ہیں جس پر آپ کو کڑی نظر ہونی چاہیے، اور اس نیوز پیپر کا اگر صحیح استعمال ہے تو آپ کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں تو کوشچن پیپر ہے، سوال نامہ آپ کے سامنے ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، دنیا آپ کے سامنے ہے، وسائل آپ کے پاس ہے، رزق آپ کے پاس ہے، آپ ان نوجوان کیا کرتے ہیں؟ کیا اس کو بھی ویسٹ پیپر بنانا چاہتے ہیں کہ ہر دن، یا اس کو نیوز پیپر پڑھ کے چھوڑ دینا چاہتے ہیں، یا ان مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ جب کوئی بچہ کوشچن پیپر کا آنسر لکھتا ہے اس کو ڈگری ملتی ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے،
تو کامیابی نیوز پیپر پڑھنے میں بھی نہیں ہے، پرانے صفحات کو پھاڑ کے پھینکنے میں نہیں ہے، کامیابی سوالات کے جوابات دینے میں ہے۔ بیوی آپ کے لیے ایک سوال ہے، شوہر ایک آپ کے لیے سوال ہے، بچے آپ کے لیے ایک سوال ہے، والدین آپ کے لیے ایک سوال ہے۔ یہ سب کوشچن پیپرز ہیں کہ ہمارا رویہ والدین کے ساتھ کیا ہے، ہمارا رویہ بچوں کے ساتھ کیا ہے، ہمارا رویہ بیویوں کے ساتھ کیا ہے، ہمارا رویہ شوہروں کے ساتھ کیا ہے، ہمارا رویہ پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے، ہمارا رویہ سماج کے ساتھ کیا ہے۔ ہر ایک سوال، اور اس کو جتنا خوبصورتی کے ساتھ آپ حل کریں گے، اور یہی حل ہے من عمل صالحا، یہی نیک عمل ہے۔ اور جب تم اس طریقے سے حل کرو گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کوشچن پیپر جب تم حل کرتے چلے جاؤ گے تو تمہارے نمبر بڑھتے جائیں گے، تمہاری ترقی ہوتی جائے گی۔ جتنے زیادہ امتحان ایک نوجوان دیتا ہے اتنی بڑی ڈگری اس کو ملتی ہے، بڑے اس اونچے مقام پر وہ پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر آپ تیار ہو کے پیدا ہوئے، آپ کا بچپن گزرا، وہ پورا بچپن آپ یاد کیجئے کہ یہ تمام ماحول کے اندر آپ پیدا ہوئے، لیکن آپ کا جو سب سے خوبصورت ترین کام یہ ہے کہ آپ نے ماضی پر رویا نہیں، حالات حاضرہ سے بے خبر نہیں رہے، لیکن ہمیشہ آنے والے سوالات کے جوابات ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ نبوت کے پہنچتے پہنچتے پورے مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ سارے لوگ آپ کو صدیق، امین، ہمارا ہمدرد، ہمارا خیرخواہ، یہ بات محسوس کر لی لوگوں نے۔ اور نبوت کے بعد جیسے ہی نبوت ملتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کہتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، آپ ڈھارس بناتی ہیں کہ نہیں آپ کو خطرہ نہیں ہے جان کا۔ اس لیے نہیں کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ نہیں کہا آپ نے۔ آپ نے کہا کہ آپ یتامہ کی، بیواؤں کی، کمزوروں کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کا خیال رکھتے ہیں، انسانیت کی ضرورت ہیں اور انسانوں کا سرمایہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ضائع کرے گا؟ عزیزو دوستو، ذرا ہم بھی دیکھیں، ہم بھی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، کیا ہمارے معاشرے کے اندر ہماری یہ پہچان بن سکی ہے؟ ہمارے رشتہ دار ہم سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کے خیرخواہ ہیں یا ہمارے دشمن سمجھتے ہیں؟ ہمارا پڑوسی ہمارے بارے میں کیا خیال کرتا ہے؟ ہمارے ساتھ رہنے اور اٹھنے بیٹھنے والے ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر وہی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے تو پھر ہم کامیاب انسان ہیں۔ کامیابی کو جانچنے کا، پہچاننے کا، ایک مومن ہونے کا نقشہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے اپنے ساتھی کہہ رہے کہ بھائی نہیں، یہ صاحب اگر ہمارے محلے میں رہیں گے تو کبھی ہم کو خطرہ نہیں ہوگا اس آدمی سے، لیکن آپ کو اس محلے سے نکال دینا چاہتے ہیں، آپ محلے برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہر آدمی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ چاہے کتنی اچھی تقریریں کر رہے ہیں، آپ کے لباس سے، آپ کے حسن سے دیکھ کے شخصیت سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہونے والا ہے۔ لوگ دولت سے متاثر ہوتے ہیں، لوگ پوزیشن سے متاثر ہوتے ہیں، مزل پاور سے متاثر ہوتے ہیں، یہ سب وقتیہ ہوتی ہے، سامنے جب تک ہے تبھی تک ہوتی ہے، لیکن دل سے عزت نہیں کرتے۔ لیکن دل سے عزت اس شخص کی کرتے ہیں جو سچا ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، خیر خواہ ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اس کے لیے اس کے بعد دولت بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لوگ اس کے سامنے کھڑے ہیں، صاحب آپ ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں بات ختم، اب مزید ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتے تھے، اور ان نوجوانوں کے نام آپ نے سنے ہوں گے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے کبائر صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت عثمان غنی تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، عشر مبشرہ کے کافی صحابہ موجود تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے کچھ پہلے ایک فوج کو روانہ کرنے سے پہلے جس کو سپہ سالار بنایا وہ اسامہ بن زید تھے، جو بہت کم عمر نوجوان تھے، حالانکہ اتنے بڑے صحابہ میں سے کسی کو بھی بنا سکتے تھے، اور صحابہ نے کسی نے اعتراض تک بھی نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہم نے دی، ایک ہمارے سامنے کے بچے کو آپ نے اہمیت دی؟ نہیں دوستو، یہی اصل چیز ہے۔ آج ہم پہ اس پہلو پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان یہاں پر نہیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔
ہمارا نوجوان جب سب بھی آتا ہے تو ہم اس کے سامنے شکایتیں اس کی خامیاں، اس کی کوتاہیاں ہی گناتے رہتے ہیں، اس کی کمزوریاں ہی بکتے رہتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے وہ زمانے کو جب ہم جوان تھے، جب ہمارے والد صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، کوئی دوسرا آ کر کے ہم سے کہتا تھا کہ کیا میاں تم پڑھتے نہیں، تم فلاں نہیں کرتے، تو ایسا نہیں کرتے، تو کتنی تکلیف ہم کو ہوتی تھی۔ کیا ہم اس آدمی سے دوبارہ ملنا چاہتے تھے؟ نہیں ملنا چاہتے، اس سے بچ کے بھاگنا چاہتے تھے۔ تو آج نوجوان ہم سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، ان بچوں کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بجائے ہم ان کی خامیاں ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر نوجوان کے اندر خامیاں بھری پڑی ہیں۔ کسی چور سے اگر یہ بار بار کہا جائے کہ تو چور ہے، وہ کہتا ہے کہ میں چور ہوں، جو کرنا ہے کر لیجیے۔ اگر اسے کہے کہ بھائی آپ چوری تو ہو جاتا ہے، لیکن آپ تو اس سے زیادہ امانت دار آپ بن سکتے ہیں، آپ کے اندر بڑی قابلیت ہے، آپ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کو بڑا چڑھا کر کے پیچھیے، لیکن اس کے اندر آپ ایسا مت سمجھیے کہ 100% جو ہے برائیاں اس کے اندر نہیں۔ انسان اچھائی اور برائی کا بدلہ ہے، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس کے اچھائیوں کو بیان کر کے اس بچے کو اپنے سے قریب تری کرنا چاہیے۔ ہمارے مساجد میں، ہمارے اجتماعات میں وہ بچے کب آئیں گے؟ اس دن آئیں گے جب ہم اپنے بچوں کو، یعنی چاہے ہمارا بچہ ہو یا ہمارے پڑوس کا بچہ ہو، اس کے ساتھ ہم دل لگائیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے ساتھ اٹھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں تو آپ کو نبوت ملی، یہ کام ہوتے ہوتے 4-5 سال اور گزر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کس پہ کیا؟ نوجوانوں پہ کیا۔ اور نوجوانوں کے کرنے کے نتیجے میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات آتی ہے، ہر صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ کسی ایک صحابی کا نہیں، ہر صحابی یہ سوچتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ہم اپنے سماج کے اندر ہمارے نوجوان بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نوجوان ایسے ہیں جو روڈ پہ کھڑے رہتے ہیں لیکن ہم کو سلام تک نہیں کرتے۔ ارے بھائی آپ سلام کیجئے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلاؤ۔ اور آپ اگر آگے بڑھ کر کے نوجوانوں کو سلام کرنا شروع کر دیجئے، دیکھیں بچے کس طریقے سے آپ کے قریب ہونا شروع کرتے ہیں، آپ کی عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے۔ آپ کہیں گے ارے میاں یہاں کیوں کھڑے ہوئے، تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، یہ ایٹیٹیوڈ ہم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہے، اس کے بعد جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ آپ سوچئے یہ سب کڑیے نوجوان تھے، یعنی جن کی عمریں اگر آپ دیکھا جائے تو 14 سے لے کر کے 30 کے درمیانی تھی، جو زندگی میں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسی لیے کہ اس محروم انسانیت کو، آج انسانیت بڑی پیاسی ہے، انسانیت کے پاس کوئی حقیقی پیغام نہیں ہے۔ کوئی پتھر کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی پانی کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی درخت کے سامنے جھک رہا ہے، اس کو کوئی ایڈریس کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہمارے سماج کے نوجوان اگر یہ بیڑا اٹھا لے اور وہ خود پڑھیں، سمجھے، لوگوں کے ساتھ پہنچیں، ملاقاتیں کرے اور ان تک یہ پیغام پہنچائے، پھر دیکھیں کیسے پورا معاشرہ چینج ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے جس کے پاس برائیوں کے اختیار کرنے کے وسائل پورے موجود ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول ہے کہ شراب سامنے ہے لیکن شراب پینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات آتی ہے، زمانے جاہلیت میں جہاں پر شراب جو ہے گٹھی میں ڈالی جاتی تھی، پیدائش سے جو شراب رکھی جاتی تھی، گھروں میں، ہر گھر میں شراب ہوتی تھی، لیکن یہ بات معلوم ہے کہ نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی برائیوں میں ملوث نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر دیکھو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عکس اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اندر دیکھو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نوجوانوں کی بڑی کباہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ دین کے سپاہی وہ بہادر شجاع جو بن چکے، وہ دنیا کے حریص نہیں تھے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے لوگ نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے ہیرو، جن کو دیکھ کر کے لوگ بال بنا کرتے، جن کو دیکھ کر کے لوگ کپڑے پہنا کرتے تھے، جس کے گلی سے گزرنے پر لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں سے خوشبو آ رہی ہے تو یہ مصعب بن عمیر جا رہے ہیں یہاں سے۔ وہ ہیرو کا حال یہ ہے
کہ جب ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو سارے کپڑے اپنے والد کو اتار کر کے دے دیا. یہاں تک کہ جب آپ شہید ہو گئے, آپ کو دفنانے کی ضرورت پڑی تو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہوا. اگر سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے, پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. صحابہ کرام یہ اعتراض کر سکتے تھے, کیا اللہ کے رسول, جس آدمی نے اپنے پورے ہیرو شپ کو ختم کر دیا, آپ کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی, ایک کیا کہتے ہیں کفن کا کپڑا بھی خرید کے نہیں دے سکتے آپ اس کو؟ سیرت پوری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ کسی صحابی نے یہ سوال کیا ہے؟ کیوں نہیں کیا؟ ہم اس واقعے کو بہت پڑھتے ہیں لیکن کیا اس پہلو سے غور کیجئے. اس لیے نہیں کیا کہ یہ کفن وغیرہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. یہ دنیا کی جو چیزیں آسائشیں جو چلی گئی یہ تو ختم ہونے والی تھی. یہ دار القرار تو وہ ہے, آخرت ہے. اب یہ نوجوان جب یہاں سے جائے گا تو جنت میں جائے گا, جنت کی اعلیٰ چیزیں حاصل کرے گا, باقی رہنے والی جنت کی طرف جا رہا ہے. وہ جنت جس کو مل رہی ہو اس کو تو مرنے کا شوق ہے, اپنی جان پہ کھیل کر کے وہ چیز حاصل کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے فرماتے ہیں, اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم انہیں جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت پیش کرو. کہیں بھی جاؤ لڑائی نہیں کرو, پہلے تو لوگوں کے سامنے بات پیش کرو, بات سمجھاؤ لوگوں کے درمیان. تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت مل جاتی ہے, یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے تم کو مال غنیمت میں سے 100 سرخ اونٹ مل جائے. اس زمانے کی سب سے زیادہ قیمتی اونٹ سرخ اونٹ, اس زمانے کی بہترین بائک جو آج کا نوجوان پسند کرتا ہے, وہ اس کو فری میں ملے. اس بات کے برابر ہے کہ وہ شخص نکلے باہر, اللہ کا, اللہ کے رسول کا ایک پیغام کسی انسان کو سنا دے. اس کے نتیجے میں اگر اس کی سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مال غنیمت میں اگر تم کو سرخ اونٹ ملے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم جو ہے پھٹی حالت میں, ایسی حالت میں رہو لیکن اللہ کا دین کا کام کرتے ہوئے دنیا سے گزر جاؤ. تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھیے, جن بڑے بڑے بزرگوں کا ہم نام لیتے ہیں, یہ سب 40 سال 50 سال کے بعد بزرگ نہیں بنے. یہ لوگ بڑی بڑی کتابیں نہیں لکھی انہوں نے. یہ تو جو ہے 10 سال 12 سال کی عمر سے ہی کام شروع کرتے تھے. یہ علامہ ابن تیمیہ کا نام سنیے, صلاح الدین ایوبی کا نام آپ سن سکتے ہیں, شاہ ولی اللہ دہلوی کا نام لے سکتے ہیں, طارق بن زیاد کا نام لے سکتے ہیں, محمد بن قاسم کا نام لے سکتے ہیں. یہ سب نوجوان تھے اور اپنی پوری جوانی کو انہوں نے آخرت کے لیے لگا دیا, کھپا دیا. اصل سرمایہ اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم کی طرف بلانا, یہ بہت بڑا کام ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, تم میں سب سے زیادہ عمدہ کام, اچھا کام, اچھا عمل, دعا الی اللہ, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, دوزخ کی آگ سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود یہ بات آتی ہے, کہتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ لوگ آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں اور لوگ اس کے اندر کودنا چاہتے ہیں, میرا حال یہ ہے کہ ان کی کمریں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا. کیا ہم اپنے نوجوانوں کو جہنم میں جانے سے روکنے کی فکر کرتے ہیں, اس سے بچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں؟ یہ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے نوجوان جو کچھ بھی ہے اس کے ذمہ دار وہ نہیں, ہم بھی ہیں. اس لیے کہ ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم ان کی جو ہے بہترین انجینئر بن جائے, بہترین ڈاکٹر بن جائے, دنیا کا بڑا آدمی بن جائے. یہ سب خواہش ہر باپ کی ہوتی ہے, ہر چچا کی ہوتی ہے, ہر خاندان کے بزرگ کی ہوتی ہے. کیا اس بات کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں بھی اعلیٰ مقام پر رہے؟ آپ سوچئے, ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرا پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, آپ کس طریقے سے خوشخبری دے رہے ہیں. ذرا ہرا جو ہے پہاڑ تھوڑا سا ایسا ہل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ ذرا تھم جا, آج تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق, ایک شہید, 2 شہید کھڑے ہوئے. کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ دونوں شہید. یعنی کس طریقے سے, یعنی زندگی کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ, دنیا میں بہت بڑا کام انجام دیں گے, نہیں کہا. آپ نے کہا کہ شہید ہے. شہید کون ہوتا ہے؟ جو اپنی جان مال پوری کھپا دیتا ہے, اور جو کھپا دیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے.
یہاں ہم تصور کیا ہے، وہ سب جمع کے رکھتا ہے، بلڈنگوں کے بلڈنگاں بناتا ہے، بڑے بزنس کو اسٹیبلش کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ہم اسے بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے سر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے، یہ سب بھرپور استعمال کیا جائے، لیکن فکر یہ ہو کہ یہ کوشچن پیپر ہے، یہ سوالیہ ہے، اس کے سوالات آپ کو حل کرنی ہیں، اور جس طریقے سے آپ حل کرتے ہیں یہی آپ کا آخرت کا سودا ہے۔ نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اے لڑکے تو اللہ کا خیال رکھ۔ دیکھیں کیسے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، کتنی چھوٹی سی بات ہے، یعنی کسی آدمی کو برائی سے چھڑانے کا بہترین طریقہ ہے کہ اے لڑکے تو اللہ کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ تیرا خیال رکھے گا، تو اسے یاد رکھ وہ تجھے یاد رکھے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ دنیا و آخرت کی بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، تیری حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کو یاد رکھ جیسا کہ یاد رکھنے کا حق ہے، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اب سوچیے کہ ایک انسان ہے، نوجوان ہے، اس کے سامنے اس کا اللہ اس کی نگاہوں کے درمیان میں، اب وہ برائی سوچ سکتا ہے، برائی کو کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے قوم خاندان کے کوئی بڑے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم اپنے کپڑے سیدھے کر لیتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز کمزوری بھی ہے اس کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہوں کے اندر ہو، جس طریقے سے آدمی آئینے کے سامنے جاتے اپنے آپ کو جس طریقے سے سیدھا کرتا ہے، اگر اس کے ذہن میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، wherever you go اللہ نیٹ ورک فالوز، اللہ کا کیمرہ اس میں لگا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ۔ کیا مانگتا ہے؟ فلاں دے دے، یہ دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے، دنیا کی دولتیں مانگتے رہتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو ایک نوجوان کو مانگنی چاہیے، اللہ ہدایت دے دے۔ ہدایت کے پیچھے یہ سب چیزیں آئیں گی۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مشکلات ضرور آئی ہیں زندگی کے، ان کی آخری دور اگر آپ پڑھ کر کے دیکھیں گے، ہر ایک کے پاس اتنی دولت آئی، یہاں تک کہ صحابہ اکرام روتے تھے کہ یہ کہیں یہ دولت جو ہمارے لیے فتنہ نہ بن جائے۔ اور جتنا انہوں نے دولت کو ٹھکرایا، دولت ان کا اتنا پیچھا کری۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دولت کے پیچھے جتنا بھاگتے ہیں، وہ دنیا ہم کو اتنا ہی لات مارتی ہے، اتنا ہی ہم پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہر چیز کو پکڑنے جاتے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، اس لیے آخرت کو پکڑا جائے۔ پھر یہ بات بتائی گئی، یہ بات دل میں بٹھا لے، اگر سارے انسانیت تجھے نفع پہنچانا چاہے تو وہی کچھ پہنچا سکتے ہیں جو تیرے مقدر میں ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صفحے خشک ہو گئے ہیں، جو کچھ اللہ تیری قسمت میں لکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، وہ مل کے رہے گا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اس کے قسمت میں جو کچھ اس کو ملنا تھا وہ مل نہ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن 1,00,000 روپے کا انجیکشن لگنا ہوتا ہے، وہ مرنے سے پہلے وہ انجیکشن لگتا ہے، اس کے بعد ہی وہ مرتا ہے، وہ انتظام ہو جاتا ہے اس کا۔ حالانکہ پوری فیملی سٹیٹس کو اگر آپ دیکھیں، وہ یہ 1,00,000 تو بہت دور کا 10,000 بھی جمع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، لیکن اس کی قسمت میں اگر ہے اللہ تعالیٰ لگ دے گا۔ یہ بات اگر ہمارے نوجوان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر وہ اس کی فکر کرے گا، لیکن وہ یہ سوچ رہا کہ نہیں مجھے یہ دنیا ہی کمانا ہے، تو فوکس چینج ہو گیا کوئی، اور جتنا دنیا کی طرف وہ بھاگے گا دنیا اس سے اتنی دور بھاگے گی۔ نوجوانوں کو توحید کے تقاضوں سے واقف کروانا چاہیے اور آنے والے حالات سے ان کو باخبر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور جب یہ چیز ان کے دلوں میں بڑھ گئی، قرآن مجید ان کا کس طریقے سے تذکرہ کرتا ہے، دیکھیے سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے اوپر ڈٹ گئے، جم گئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، نہ غم کرو،
ولا تحزنوا، پریشان مت ہو، وابشروا بالجنہ، ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں، التی کنتم توعدون۔ پھر کہتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی، یعنی فرشتے اس انسان کا ساتھی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو بات کہی گئی وہ دیکھیے آپ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے، ہر وہ چیز تم مانگو گے، وہ تمہاری ہوگی، وہ تمہارے آپ کو ملتے رہے گی۔ تو زندگی کا مقصد آدمی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اکثر کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لیے میری زندگی کا مقصد، روزہ رکھے زندگی کا مقصد، خیر خیرات کر لیے زندگی کا مقصد، نہیں۔ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ایک نوجوان کے ذہن میں بیٹھ جائے، میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھے معاف کر دے، میں وہاں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی چیز کا جو ہے جب آدمی مانگتا ہے رضائے الہی فلاح آخرت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا، لوگ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کے بعد لوگوں کو خوش کر لیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے اس حوالے اس کو کر دیتے ہیں۔ عزیزو اور دوستو، میں اپنی اختتامی بات کی طرف آتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی بہت چھوٹی سی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہر کام کرتے ہوئے اگر ہم یہ تصور بنا لیں کہ میرے ہر عمل سے اللہ راضی ہو جائے، ہر عمل سے اللہ خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے وہاں کامیاب کر دے، یہ اگر بیٹھ گیا ہماری پوری زندگی کامیاب ہے۔ ورنہ ایک چیز نہ ہو، اس کے بعد ہم جتنے ہی نیک اعمال کریں، یہاں تک کہ یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک شہید، ایک بہترین قرآن کا قاری، ایک بہت سخی داتا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے نعمتوں کو پا کر میں نے بے دریغ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، میں اپنی جان کو یہ کر دیا، میں نے علم کو تیرا پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹ کہتا ہے، تجھے کچھ کہتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں بڑا عالم بننا چاہتا تھا، دنیا میں بڑا سخی داتا بننا چاہتا تھا، شہید کہلانا چاہتا تھا، جا دنیا نے سب کچھ تجھے دے دیا، اب میرے پاس دینے کے لیے کیا آیا ہے؟ اگر آدمی یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ نہیں یہ سب کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ختم، بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور آخرت کے فلاح آخرت کے لیے کوشش کرنے اور جد و جہد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔